عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دوم کے اسلامیات پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے سیرت طیبہ۔ آج کا ہمارا چھٹا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی بچپن۔ تو بیٹا صفحہ نمبر 15 پر ہم نے اس سبق کی آدھی پڑھائی کی تھی، باقی کی پڑھائی آج ہم کریں گے۔ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، آپ کی پرورش کس نے کی، یہ سب ہم نے پڑھا تھا، ان کے والدین کے بارے میں پڑھا تھا۔ لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن کیسے گزارا۔ تو بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن بہت اچھے طریقے سے گزارا۔ ان کا بچپن ہر قسم کی برائی سے پاک تھا۔ بچپن کی جو عمر ہوتی ہے وہ کھیل کود کی ہوتی ہے۔ ایک بچے اس میں جو ہوتے ہیں وہ بے فکری کے عالم میں ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اپنے بچپن کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دوسرے بچوں سے بالکل مختلف اور مثالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح نہ تو لڑتے جھگڑتے اور نہ ہی جھوٹ بولتے تھے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، بڑوں کا کہنا مانتے اور ان کی عزت کرتے، چھوٹوں سے پیار سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے، کبھی انہوں نے اپنے کپڑوں کو بھی گندا نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے، وہ اپنے کپڑوں کو گندا نہیں کرتے تھے۔ بیٹا جیسے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑے گندے کرتے ہیں، وہ اپنا وقت جو ہے کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کا بچپن ایسا نہیں گزرا، انہوں نے نہ ہی وقت کو ضائع کیا، نہ ہی اپنے کپڑے گندے کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ صاف ستھرا وہ رہتے تھے اور انہوں نے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کو اپنائیں اور اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ بیٹا یہ تھی صفحہ نمبر 15 پر ہماری پڑھائی جو کہ آج ہم نے کی۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 16 پہ۔ تو صفحہ نمبر 16 پہ جو ہمارے سوالات کے جوابات تھے، سوال نمبر 1 میں نے آپ کو گھر کا کام دیا تھا، مجھے امید ہے وہ آپ نے مکمل کیا ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دوسرے بچوں سے کس طرح مختلف تھا؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو دوسرے بچوں کی طرح لڑتے جھگڑتے اور نہ ہی جھوٹ بولتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے اور بڑوں کی عزت کرتے تھے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا سوال۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ کن باتوں پر عمل کرنے سے ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارا خالی جگہ پر کیجئے۔ بیٹا یہ بھی میں نے آپ کو گھر کا کام دیا تھا، مجھے امید ہے یہ آپ نے پر کی ہوں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 17 پر۔ صفحہ نمبر 17 پر ہمارا سوال نمبر 3 ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ تو کالم الف ہے بنو ہاشم کے سردار۔ تو بنو ہاشم کے سردار کون تھے؟ حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ آپ اس کو ملائیے۔ نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد۔ کیا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا؟ حضرت عبداللہ۔ آپ اس کو حضرت عبداللہ کے ساتھ ملائیں۔ نمبر 3 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ۔
تو والدہ کو ہم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ کون تھی؟ حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ کے ساتھ اس کو ملائیں آپ۔ والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ۔ ہمارا آخری کالم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ چچا کون تھے؟ حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ اس کو ملا دیں۔ بیٹا یہ تھا ہمارا چھٹا عنوان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی بچپن۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا ہے۔ آپ نے صفحہ نمبر 15 پہ آدھے سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 16 پہ آپ نے سوال نمبر 2 اور 3 اپنی کتاب پر اس کے جواب لکھنے ہیں، اور یہ دونوں سوال اور ان کے جواب آپ نے اپنی کاپی پر بھی لکھنے ہیں، خوش خط کر کے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 17 پہ ہمارے کالم ہیں، کالم الف کو کالم ب کے ساتھ ملائیں۔ یہ بھی آپ نے اپنا کام اپنی اس کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو جو میں نے کام دیا ہے آپ اس کام کو مکمل کریں گے، پڑھائی کریں گے، سوالوں کے جواب لکھیں گے، کالم کو ملائیں گے درست آپشن کے ساتھ۔ تو آپ نے اپنا یہ کام خوش خط کر کے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔